الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کی یہ نشست خوشبو والا عقیدہ کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے. سر دست یہ عرض کروں گا، اہل سنت والجماعت وہ خوش نصیب طائفہ ہے جس کا عقیدہ خوشبو والا نہیں ہے بلکہ عقائد خوشبو والے ہیں. وہ عقائد عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت و رسالت، عقیدہ ختم نبوت، حجیت صحابہ، آخرت، حیات الانبیاء، الغرض جمیع عقائد خوشبو والے ہیں. مولانا تصور اقبال صاحب نے اس عقیدہ سے عقیدہ حیات الانبیاء کو مراد لیا ہے. میں اس پر زیادہ لمبی اور تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں ایک تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ عوامی نہیں ہے. نمبر دو، عوام کی ذہنی سطح سے اوپر کا بھی ہے. جتنی ضرورت ہے اسی پر اکتفا کروں گا. اگر اس سے زائد کسی کی طلب ہو تو سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر میری بہت ساری تقاریر اس عنوان پر موجود ہیں، وہاں وزٹ کر لیا جائے. اہل سنت والجماعت کے نزدیک جمیع انبیاء کرام علیہم السلام اپنے قبور میں حیات ہے. اور ان کی حیات شریعت کے چاروں اصولوں سے ثابت ہے، کتاب اللہ سے بھی، سنت رسول اللہ سے بھی،
اجماع امت سے بھی، قیاس شرعی سے بھی۔ جہاں تک کتاب اللہ کا تعلق ہے، اللہ نے قرآن کریم میں شہداء کی جسمانی حیات کا ذکر کیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ شہداء کی جسمانی حیات کا ذکر قرآن میں ہے، روحانی حیات کا ذکر حدیث میں ہے، اور اہل سنت والجماعت قرآن اور حدیث دونوں کو مانتے ہیں، دونوں سے ثابت شدہ امور کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس لیے شہداء کی جسمانی حیات کے بھی قائل ہیں، روحانی حیات کے بھی قائل ہیں۔ جب شہداء کی جسمانی اور روحانی حیات کے قائل ہیں تو انبیاء کا رتبہ تو شہداء سے بہت بلند ہے۔ اس لیے اہل علم نے لکھا ہے، دلالت النص کے ساتھ قرآن کریم کی اس آیت سے انبیاء کی حیات ثابت ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کی درجنوں آیات ہیں جن کے ذریعے قبر کی جزا اور سزا کو ثابت کیا گیا۔ درجنوں آیات جن میں قبر کی جزا اور سزا کا بیان ہے، اور قبر مقر المیت کو کہتے ہیں۔ جب قبر کی جزا اور سزا کا بیان آیات میں ہے، درجنوں ہے، احادیث میں ہے اور وہ سینکڑوں میں ہے، اور پھر احادیث متواتر ہیں، یہ قرآن کریم کے برابر ہوتی ہیں احادیث متواتر۔ تو جب قرآن کریم کی آیات اور نبی کی متواتر احادیث سے قبر کی جزا اور سزا ثابت ہوتی ہے تو ظاہر ہے جزا اور سزا کے لیے حیات ضروری ہے۔ حیات ہوگی تو جزا اور سزا ہوگی، اور جب عام اموات کی حیات ثابت ہے تو پھر انبیاء کی تو بطریق اولا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کے بعد نبی کی احادیث کی جانب آئیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند ابو یعلا الموصلی، حضرت انس کی روایت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ انبیاء، جمیع انبیاء، الف لام یہی حقیقت ذکر کر رہا ہے۔ الانبیاء، جمیع انبیاء، احیاء فی قبورہم، اپنی قبور میں حیات ہے، زندہ ہے۔ یصلون، نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، انبیاء کا اپنی قبور میں نماز پڑھنا وہ تکلیف شرعی کے طور پہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ مکلف نہیں ہے، پابند نہیں ہے۔ پابند کا مطلب اگر کوئی کام نہ کیا جائے تو مواخذہ، ایسا نہیں ہے۔ تو یصلون، ان کا نماز پڑھنا حصول لذت و سرور کے لیے، حصول لذت و سرور کے لیے۔ جب انبیاء کی یہ شان ہے، حضور تو خاتم الانبیاء ہے، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کی حیات کے کیا کہنے۔ کنز العمال میں روایت آتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حقیقت بتا گئے، من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغت۔ من صلی علیہ عند قبری، جو شخص میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر درود پڑے گا، سمیتہ، اس کو میں خود سنوں گا۔ ومن صلی علیہ نائیا، اور جو دور سے پڑے گا، ابلغتہ، وہ مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ کیسے؟
ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ نے زمین میں فرشتوں کو پھیلایا ہوا ہے، وہ تلاش کرتے ہیں درود پڑھنے والوں کو، جو درود پڑھتے ہیں اسے ہدیے کی صورت میں وصول کر کے مصطفیٰ کی خدمت میں پہنچا دیتے ہیں، خدمت میں پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور پھر امت کا اجماع بھی اسی پر ہے۔ حضرت مولا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، دیگر اہل علم نے ذکر کیا، اور قیاس بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے۔ جب حضور دنیا میں آئے، آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم روح اور جسم کا مجموعہ ہے، روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ محمد نے جنگ بدر لڑی، روح اور جسم کا مجموعہ محمد تھا۔ آج روح اور جسم کا مجموعہ ہی محمد ہے، اور مجموعہ ہی زندہ ہے، اسی کو حیات کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون ہے وہ جنت ہے، بلکہ جنت ہی نہیں، جنت کی بھی جنت ہے، جنت کی بھی جنت ہے، اور جنت میں زندے ہوتے ہیں، مردے نہیں ہوتے، جنت میں زندے ہوتے ہیں، مردے نہیں ہوتے۔ اب منکرین حیات انبیاء کا سارا مدار معتزلہ کی طرح عقل پہ ہے، عقل پہ۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی، اگر حضور زندہ ہے، اگر حضور زندہ ہے تو آپ کی عمر 63 برس پہ آ کے کیوں رک گئی؟ آپ کی عمر 63 برس پہ آ کے کیوں رک گئی؟ اب تو آپ کی عمر صدیوں میں ہونی چاہیے تھی۔ تو جواب پیش خدمت ہے، یہ جو 63 سال عمر ہے یہ اس دنیا کی ہے، عالم دنیا کی، اور اب جو گزر رہی ہے وہ عالم برزخ کی ہے، اور ایک جہان کی عمر دوسرے جہان کی عمر سے ملا کے کاؤنٹ نہیں کی جاتی، کیا کہنا ہے؟ جمع کر کے گنتی نہیں کی جاتی۔ مثلا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، کتنے مہینوں کے بعد اس میں روح ڈال دی جاتی ہے؟ 4 مہینوں کے بعد۔ حمل کی کم از کم مدت اگرچہ 6 مہینے ہے، مگر جو متعارف ہے وہ 9 مہینے ہے۔ اب 5 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہ کر گزارتا ہے، 5 مہینے بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہ کے گزارتا ہے، لیکن اس کی عمر میں یہ 5 ماہ شامل نہیں کیے جاتے، اس کی عمر میں یہ 5 ماہ شامل نہیں کیے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عالم دنیا سے پہلے کے ہیں، اور ہم جو عمر کاؤنٹ کرتے ہیں وہ عالم دنیا کی ہے، وہ دنیا میں آنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ تو جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں 5 مہینے کم و بیش زندہ رہتا ہے، مگر وہ 5 مہینے اس کی عمر کی گنتی میں نہیں آتے، اس لیے کہ ان کا جہان اور ہے، اس کا جہان اور ہے۔ ایسے ہی آمینہ کے لال اپنی قبر میں زندہ ہیں، مگر 63 سال کے ساتھ اس زندگی کو نہیں ملایا جائے گا۔ 63 سال اس جہان کی عمر ہے، وہ اس جہان کی عمر ہے۔ پھر کہیں گے اچھا جی، قبر میں بندہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ چاروں طرف سے تو بند ہے، قبر عقلیات ہیں، قبر میں بندہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اگر تو میں نے اور آپ نے رکھنا ہو پھر تو ہے مشکل، جب رکھنا اس ذات نے ہے جو انڈے میں بچے کو زندہ رکھ لیتی ہے۔ اگر تو میں نے اور آپ نے رکھنا ہو پھر تو ہے مشکل، اگر زندہ رکھنا ہی اس نے ہے، ہر طرف سے انڈا بند ہے، ہوا بھی اندر نہیں جاتی، اندر سے سانس بھی باہر نہیں آتا، جو انڈے میں زندہ رکھ سکتا ہے وہ روزے میں زندہ نہیں رکھ سکتا، وہ روزے میں زندہ نہیں رکھ سکتا۔ توجہ ہے، آج ساری گفتگو اس پہ نہیں کرتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں
ایک تو یہ مسئلہ عوامی نہیں ہے، نمبر دو ذہنی سطح سے اوپر کا ہے. بس مولانا تصور صاحب کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا، انہوں نے رکھ لیا. خوشبو والا عقیدہ. توجہ ہے. ایک بات اور عرض کرتا ہوں، پھر شش و پنج میں ڈالنے کے لیے کبھی کہیں گے دیکھو جی تم کہتے ہو حضور قبر میں زندہ ہے. شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے تو لکھا ہے برزخ میں زندہ ہے. شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمہ اللہ نے تو لکھا ہے حیات برزخی ہے. تو جب حیات کو برزخی لکھا جا رہا ہے تو تم قبر میں زندگی کے قائل کیوں ہو؟ توجہ ہے سب کی. چھوٹا سا جواب عرض کرتا ہوں، آپ کو سمجھ آئے گا. اگرچہ بات یہ بھی علمی ہے لیکن سادہ لفظوں میں ذکر کروں گا. بات تناقض کی ہے، اس کی شرطیں سمجھنی پڑتی ہیں. در تناقض ہشت وحدت شرط دان. زمانے کا تناقض زمانے سے ہوتا ہے، جگہ کا تناقض جگہ سے ہوتا ہے. زمانے کی نفی زمانے سے ہوتی ہے، جگہ کی نفی جگہ سے ہوتی ہے. زمانے سے جگہ کی نفی نہیں، جگہ سے زمانے کی نفی نہیں. اب سمجھیے برزخ کسے کہتے ہیں؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. یہ مرنے سے لے کر اٹھنے تک کا زمانہ ہے. یہ مرنے سے لے کر عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، پھر عالم آخرت. یہ عالم برزخ زمانہ ہے، مرنے سے لے کر دوبارہ اٹھنے تک. اور قبر کیا ہے؟ مکان ہے، جگہ ہے. اب مثال سے سمجھیں. ایک شخص کہتا ہے فاروقی صاحب رات میں خطاب کر رہے ہیں، رات میں خطاب کر رہے ہیں. دوسرا کہتا ہے نونار میں خطاب کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے رات میں خطاب کر رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے نونار میں خطاب کر رہے ہیں. اب بتائیے ان دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ ہے؟ کوئی تناقض، تعارض، تضاد؟ کوئی آپس میں ٹسل. رات میں بھی خطاب کر رہا ہوں، نونار میں بھی کر رہا ہوں. رات میرے خطاب کا زمانہ ہے، نونار میرے خطاب کی جگہ ہے. رات میرے خطاب کا زمانہ ہے، نونار میرے خطاب کی جگہ ہے. ایسے ہی برزخ نبی کی حیات کا زمانہ ہے، روزہ اور قبر نبی کی حیات کی جگہ ہے. تو کیسے برزخ سے قبر کی نفی ہوگی؟ کیسے برزخ سے کبھی قبر کی نفی ہوگی؟ تو نبی کی حیات برزخ میں بھی ہے، قبر میں بھی. اور پھر کہتے ہیں جی اگر زندہ ہے تو مردہ کیوں کہتے ہو؟ تو بھائی مردہ اس جہان کے اعتبار سے ہے، جس زندگی کی بات ہے وہ اگلے جہان کی ہے. وہاں مردہ نہیں، یہاں زندہ نہیں. زمانہ بدل گیا. اور کہتا توجہ، پھر کبھی یوں کہیں گے دیکھو جی فلانے بزرگ نے تو لکھا ہے حیات روحانی، تم حیات جسمانی کے قائل ہو. فلانے بزرگ نے لکھا ہے حیات روحانی، وہ تم حیات جسمانی کے قائل ہو. توجہ کیجیے. اس دنیا میں جسم اصل ہے، روح تابع ہے. عالم دنیا میں جسم اصل ہے، روح تابع ہے. اور اس دنیا میں روح اصل ہے، جسم تابع ہے. یہاں جسم اصل ہے، روح تابع ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے مجھے بڑی جسمانی اذیت پہنچی، کیا اس کا کوئی یہ معنی مراد لیتا ہے کہ یہ اذیت فقط جسم کو پہنچی، روح کو نہیں پہنچی؟ دونوں کو پہنچتی ہے نا. تو پھر جسمانی اذیت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس جہان میں اصل جسم ہے، روح اس کے تابع ہے. تو اذیت کی نسبت اصل کی طرف کر کے اذیت جسمانی کہا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ روح کو نہیں پہنچی. بالکل اسی طرح اس جہان میں روح اصل ہے،
جسم تابع ہے۔ اب اگر ہمارے بزرگوں نے لکھا حیات روحانی تو اس کا اتنا ہی مطلب نہیں کہ روح کی حیات ہے، پھر تم کہو علیین میں فلانی جگہ میں، وہاں حیات کی نسبت روح کی طرف، حیات روحانی اس لیے کہا گیا کہ وہاں روح اصل ہے، جسم تابع ہے، تو اصل کی طرف نسبت کر کے حیات روحانی کہی گئی۔ حیات روح کی بھی ہے، جسم کی بھی ہے، حیات روح کی بھی ہے، جسم کی بھی ہے۔ تو ہمارے پیغمبر کی روح بھی زندہ ہے، ہمارے پیغمبر کا جسم بھی زندہ ہے، ہمارے پیغمبر کی روح بھی زندہ ہے، جسم بھی زندہ ہے۔ روح کا جسم کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق ہے کہ جو واردات ہوتے ہیں ان کی لذت دونوں کو محسوس ہوتی ہے، روح کو بھی اور جسم کو بھی۔ تو بہرحال یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ بس اتنی بات میں سمجھتا تھا آپ کی ذہن سازی کے لیے، آپ کی ضرورت کے مطابق ہے۔ اس سے آگے جائیں گے، علمی ابحاث ہیں، وہ آپ کے خانے میں نہیں بیٹھیں گی۔ میں اتنی پہ اکتفا کرتا ہوں، اتنی خوشبو سنبھال لیں، یہی کافی۔